یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کے میننگ نہیں نکالتے، اب امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے جو پیٹرول ہے وہ اور مہنگا ہوتا جائے گا، دنیا کی معیشت خراب ہوتی جائے گی، تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک کرو ایسنو ہے، ہرمز جو ہے وہ آبنائے ہرمز اس کو کھولو کسی طرح۔ ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے ایران کو کہ یار کھولو اس کو۔ ایران کہتا ہے کہ ہماری جان چھڈو کہ تیسی کھولیں گے نا، ساڈی جان تسی گچی مروڑی ہوئی ہے تے پھر اسی کیویں چھڈی ہے؟ تو مطلب نکالا جا رہا ہے نا۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا مطلب نکال رہے ہیں کہ یہ جو گھر میں انریسٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو نا، کہیں آپ جا رہے ہیں سڑک پہ تو بڑے لوگ ایک دوسرے نال لڑ رہے ہیں تو تسی سب تو پہلے کی پوچھو گے کہ یار وہ کی ہویا کی ہویا؟ یہی پوچھتے ہیں نا کہ کی ہویا۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کی ہویا تو مطلب نکلے گا نا، یعنی کیا ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی نام ہوگا نا، یعنی نہیں اس کا کوئی نام ہوگا نا۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ میرٹل ڈسکارڈ ہے، ایک نام رکھ دیا۔ امریکہ میں کوئی طوفان آتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کا نام جو ہے یہ رکھ دیا، نیلوفر رکھ دیا یا کچھ بھی رکھ دیا۔ کسی چیز کو پہلے کوئی نام دینا پڑتا ہے نا، مطلب کہ جو دوسرے کو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ کے نزدیک اس پرابلم کا، جس سے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، سٹریس ہو رہی ہے، حالانکہ آپ نشہ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر کا سامنا ہے، اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پہ ہم تھوڑی دیر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جس مسئلے کا آپ شکار ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ میریٹل ڈسکارڈ کہیں گے، تصادم کہیں گے، مس مینجمنٹ کہیں گے؟ کوئی تو نام دینا اس کو۔ ڈسپیوٹ، آپ نے کہا کہ ڈسپیوٹ ہو گیا۔ اچھا، جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر اب تیسری چیز ہے کہ ایکشن کیا لینا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ توجہ کدھر ہے؟ گھر میں رولا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کا کہ جی ڈسپیوٹ ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے، اب جو امریکہ اور ایران جو ہے ان کے آپس میں ڈسپیوٹ ہے تو چودھری کون ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو کوئی نہ کوئی پھر بھی چودھری پڑھنا پڑتا ہے نا، ہمبلی کوئی نہ کوئی پکڑنا پڑتا ہے نا۔ اب دیکھو نا، امریکہ بار بار کہتا ہے کہ فینٹیسٹک جی، بہت زبردست جی، پاکستان زندہ باد۔ تو وہ چودھری انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ابھی کل انہوں نے جہاز ایک پکڑا تھا ایران کا، 22 بندے بھی تھے، تو امریکہ نے پاکستان کے سپرد کر دیا کہ تسی واپس کر آؤ۔ ان بندوں کا علاج کر کے جہاز بھی ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ واپس کر دیں گے۔ تو چودھری پاکستان بنا ہوا ہے نا۔ تو مطلب جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور آپس میں حل نہیں ہوتا تو کسی کو مناسب چودھری کو بیچ میں ڈالتے ہیں نا۔ لیکن اس طرح کا چودھری نہ بنائے کوئی جس طرح کا میں نے ایک بندے کو بنایا ہوا ہے۔ ہمارے کراچی کے کلفٹن کے ویلنگ ویز میں ایک گارڈ تھا جو صحیح طریقے سے ڈیوٹی نہیں دیتا تھا اور آتے جاتے مریضوں کے فیملی ممبر سے پیسے مانگتا تھا، اور اس کو 2-4 دفعہ سمجھایا تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے وائس میسج بھیجنے شروع کر دیے، میں نے سننے شروع کر دیے اور جواب دینے شروع کر دیے۔ مزیدار باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ جو آپ نے پابندی لگائی کہ پیشنٹس کے فیملی ممبر سے پیسے ویسے نہیں مانگنے، تو اس کی کیا وجہ؟ تو میں اس کو حسب توفیق بتاتا رہا، اور وہ مجھے بتاتا رہا کہ فلاں ورکر اچھا ہے تو انہوں رکھ لو، تے فلاں برا ہے تو انہوں کٹ دیو، تے فلاں انہوں کٹیا ہے تو انہوں واپس لے آؤ۔ تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ یہ کرتا رہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں، میں ممنون ہوں، بس میری رہنمائی کرتے رہا کریں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے 4-5 اچھے میسج بھیجے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا وغیرہ وغیرہ۔ مہینہ کو گزر گیا تو کہتا ہے میں روزانہ آپ کو 10 وائس میسج بھیجتا ہوں اور باتیں میں کرتا رہتا ہوں، تو تسی منی تے میری کدی نہیں، فیض یاب نہیں ہو رہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھیا، بات یہ ہے کہ میں سنتا تو سب کی ہوں لیکن میں لائی لگ نہیں ہوں، تو میں خود ہی فیصلے کرتا ہوں۔ کہتا ہے تو میں پھر ویسے ہی سوچتا رہا، مجھے اب لگتا ہے کہ میں اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں جی، اتنا میرا وائس میسج تک میں نے کہا ہاں جی۔ تو کہتا ہے بندہ ویسے جڈا بھی مرضی بڑا ہو جائے نا، عقل ودی گٹیاں چی رہندی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا چودھری نہیں بنانا چاہیے جیسا میں نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ جو ہم سے بار بار رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں تو اینڈ رزلٹ کی ہوتا ہے؟ تھوڑا عرصہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تھوڑے عرصے سے مراد یہ ہے نہیں، تھوڑے عرصے سے مراد 3 ہفتے ہے کہ 3 مہینے ہے۔ آپ نے یہ جو ہم سے رشتہ ناتا، آپ کو بتایا نا، بارہا بتایا کہ آپ فی الحال مستقبل قریب میں
عمران خان کی رہائی تک جو ہے ہمارے ساتھ آپ کا رشتہ پکا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو آپ کو بالکل سچی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے بہت یعنی مارکیٹنگ کے لحاظ سے ہمارے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جس کو نشے کی بیماری نے برباد کر دیا اور وہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹیمپریری نہیں ہے. دیکھیں دو کام تو آپ کرتے ہیں نا. ایک کام آپ یہ کرتے ہیں کہ دوائی سکپ کرنا شروع کر دینا, ایک گولی کھا لی ایک نہیں کھادی کار, یہ کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی بیماری جو بائی پولر والی ہے وہ فلیئر اپ کرتے ہیں. نہیں کچھ نہ کچھ تو کر دیا نا. مطلب اگر آپ نمک ہی نکال دیں کھانے میں سے, مٹن کڑھائی میں سے نمک نکال دیں تو باقی کی بچیا. نمک کے نام پہ تو مٹن کڑھائی پشاور میں بکتی ہے, لوگ کھانے جاتے ہیں. تو نمک اصل چیز ہے. یہ ایک ناسمجھی والی بات ہے کہ کسی ایسی دوائی کے خلاف ہونا جو آخرکار آپ کے فائدے میں, اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن آپ کی جب یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ کسی دوائی سے نقصان ہوگا تو نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ شک ہو کہ جو دوائی میں کھانے لگا ہوں 2/3 فائدہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے.